انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں کہ کثرت سے عبادت کرنے والے ہوتے تھے. نبیوں کی جو حالات بیان کیا نا اس میں ان کی عبادتوں کا بھی تذکرہ ہے. کثرت سے عبادت کرنے والے تھے اور ان کی صفتوں کا تذکرہ ہے کہ وہ نیک تھے، صالح تھے، سچے تھے. ان کی صفتیں کلام پاک میں بیان ہوا ہے. انبیاء کی صفتیں کہ وہ سچے تھے اور نبی تھے، بردبار تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. مختلف انبیاء کی صفتیں بیان کی. تو یہ کیفیتیں پیدا ہوں اور یہ کیفیتیں عملوں سے پیدا ہوتی ہیں، خالی پڑھنے سے پیدا نہیں ہوتی. آدمی پڑھتا جاوے، عمل کرتا جاوے تو عمل سے وہ کیفیت پیدا ہوتی. آدمی کھانا پکانے کی کوئی بک لے کر روزانہ نئی نئی قسم کے کھانے اندر پڑھ رہا ہے، اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ بولو نا. آج سبق پڑھا ہے بریانی کا تفصیل کے ساتھ کہ بریانی میں یہ اجزاء ہیں، اس کو ایسے پکانا ہے اور اس کو ایسے سجانا ہے، پھر ایسے دسترخوان پر لگانا ہے، پھر ایسے اس کو ہاتھ میں اٹھانا ہے، پھر لقمہ منہ میں رکھنا ہے، پھر اس کو چبانا ہے. تو ایسا اس کا پورا سبق پڑھ لیں تو کیا پیٹ بھر جائے گا؟ ارے بھائی پڑھے گا. کباب کا سبق پڑھے دوسرے دن، کباب کے لیے ایسا گوشت چاہیے، ایسے مسالے چاہیے، پھر اس کو ملانا ہے، اس کو ہلانا ہے، اس کو پکانا ہے، اس کو ہاتھ سے اٹھانا ہے، پھر اس کو لقمہ بنا کے منہ میں رکھنا ہے اور اس کو چبانا ہے، پھر بڑا مزہ لینا ہے. آ جائے گا مزہ؟ بولو نا بھائی کہ اس سے تھوڑی مزہ آئے گا، تو پڑھا ہے خالی. ایسے جو ہمارا علم ہے وہ اصل عمل ہے. جب وہ عمل میں آئے گا تو پھر اس کے ذریعے سے کیفیات بنتی ہے. ہاں، اور اس عمل میں مزہ آتا ہے. اس عمل میں پھر اس کا ذوق بنتا ہے. پھر نماز پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، تلاوت کرنے میں، علم حاصل کرنے میں، اور حاصل کیا ہوا جو علم ہے اس پر عمل کرنے میں پھر کیفیت بنے گی، مزہ آئے گا. وہ بشاشت پیدا ہوتی ہے. طبیعت جیسے کھانا کھا کے بشاشت پیدا ہوتی ہے، پھر اس میں جو الگ الگ انواع اقسام ہے اس کو کھانے کی بشاشت الگ ہوتی ہے. دال چاول ہی آدمی 2 دن کھاتا رہا، تیسرے دن بریانی ملتی ہے تو بشاشت الگ ہوتی ہے. بولو نا بھائی. اور پھر کبھی پھل مل گئے تو اس کی بشاشت الگ پیدا ہوتی. ہفتے میں 1 آدھ دن آئس کریم مل گئی تو پھر اس کی بشاشت الگ ہوتی ہے. تو انواع و اقسام کے کھانے پینے سے جو طبیعت میں اس کا اثر ہوتا ہے، ایسے عملوں کا بھی اثر ہوتا ہے. ہاں، بشاشت بڑھتی ہے، اس کا نور ہوتا ہے عمل کا، وہ پیدا ہوتا ہے، اس سے قوت پیدا ہوتی ہے، باطنی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس لیے عمل سے وابستہ ہونا ہے. یہ 6 صفات جو ہیں وہ عملی مشق کے لیے ہیں. اس پر محنت کی ہم نے، اس میں کمال پیدا کیا، تو اب دیگر جو صفتیں ہیں، دیگر صفتوں کے لیے جگہ بنی ہے. تقوی ہے، طہارت ہے، توکل ہے، عاجزی ہے، تواضع ہے. تو پھر دن بدن یہ طالب علم قیمتی بنتا جائے گا، دن بدن قیمتی بنتا جائے گا. ایک قیمت آدمی کی تحریر کی ہے، تحریر ہوتی ہے نا، اچھی تحریر ہے، اور ایک قیمت آدمی کے عمل کی ہے. عمل کے اعتبار سے قیمتی بننا ہے. اس لیے ایک تو پوری محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، جان کھپا کر پڑھنا ہے، ادب کے ساتھ پڑھنا. جو ہمارے زمانے میں جوانوں میں جو ایک قسم کی آزادی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ حدود پار کر رہی ہے، بہت زیادہ حیوانیت تک پہنچی ہوئی ہے. وہ ہمیں ان کی نقالی نہیں کرنی، اسکول کالج کے لڑکوں کی یا دیگر باہر گھومنے پھرنے والے لڑکوں کی. ہمیں تو نقل اتارنے کا حکم دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری صحابہ نے. اب صحابہ میں نوجوان صحابہ بھی تھے، انہوں نے نقل اتاری. تو کیسے نقل اتاری انہوں نے؟ اس کی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کی نقل اتاریں، ان کے طریقے پر ہم رہیں، آزادی پیدا نہ کریں. ہاں، ہمارے یہاں تو اطاعت ہے، آزادی نہیں ہے. دنیا میں اس وقت سب جگہ آزادی کا نعرہ لگ رہا ہے، آزادی آزادی آزادی. عورتیں کہہ رہے کہ ہم کو آزاد کرو، مرد کہہ رہے ہمیں آزاد کرو، بچے کہہ رہے ہم بھی آزاد ہیں، کون ہمیں پوچھنے والا ہے. لیکن وہ راستہ تو آزادی کا جو راستہ وہ تو شیطان والا راستہ ہے. کون سا راستہ ہے؟
اور اطاعت والا جو راستہ ہے وہ نبیوں کا راستہ ہے کہ اطاعت والی زندگی بنانی ہے. اس چار دیواری میں اطاعت کے ساتھ رہنا ہے. اطاعت پر ہدایت ہے. ان تطیعوہ تہتدوا. اطاعت ہوگی تو ہدایت کی راہ کھلے گی. اور اصل اطاعت اللہ رسول کی ہے کہ ان کی اطاعت کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بڑوں کی اطاعت سے ابتدا کرے. والدین کی اطاعت ہے, اساتذہ کی اطاعت ہے, اپنے جو بڑے ہیں ان کی اطاعت ہے. اطاعت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ کہ تعلیم ہماری پابندی کے ساتھ. سبق سے پہلے اس کا مطالعہ کر لیں, سبق میں پوری حاضری اچھی طرح سے ہو, بشاشت کے ساتھ ہو, اور اس کے بعد پھر اس کی تکرار ہے تاکہ پختہ ہو جائے, اچھا ہو جائے. اور تکرار کے بعد عمل ہے. تکرار کے بعد کیا ہے؟ بولو نا بھائی, ذرا زور سے بولو. ہاں, کہ تکرار کے بعد کیا کرنا ہے پھر؟ کہ تکرار پر پورا کر دینا ہے؟ نہیں, تکرار کے بعد عمل بھی ہے. ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو پڑھا ہے اس پر عمل بھی ہے. اس کو یاد بھی اچھی طرح کرنا ہے, محفوظ بھی کرنا ہے, اور اس پر عمل بھی کرنا ہے, اور اچھا عمل کرنا ہے. تو وہ اچھا محفوظ ہو گیا. تو اس لیے ایک تو اس کی فضا بنانی ہے, اور محنت سے پڑھنا ہے, عمل کی نیت سے پڑھنا ہے, ادب احترام کے ساتھ پڑھنا ہے. تو پھر انشاءاللہ یہ پڑھنا سب سے پہلے ہمارے لیے مفید ہوگا. یہ پڑھنا سب سے پہلے ہمارے لیے مفید ہوگا, اور یہی اصل ہے. اس کے بعد دوسرے تقاضے پڑھنے کے شروع ہوتے ہیں. پڑھنے کے تقاضے کسی کو پڑھانا, کسی کو سکھانا, کوئی دینی خدمت کرنا. لیکن پہلا اس کا پہلو یہی ہے کہ اچھی طرح سے سمجھنا, اچھی طرح سے محنت سے پڑھنا, پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا, اس کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا. یہی پہلا اس کا موضوع ہے علم کا, کہ اس پر اچھی طرح سے عمل ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ اس سوتے سوتے کریں گے, جاگتے جاگتے کریں گے؟ بھائی جاگتے جاگتے کریں گے تو اس کو اچھی طرح سے کرنا. پھر ہمیں مدرسے کی چار دیواری میں ہی اپنی تعلیم کو دعوت کے ساتھ جوڑنا ہے. کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ دعوت کے ساتھ, جو اس علم کا دوسرا تقاضا ہے. پہلا تقاضا کیا ہے؟ بولو نا بھائی, اپنی ذات سے اس پر عمل کرنا. اور دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اس تعلیم کو دعوت کے ساتھ جوڑ کر ابھی سے اس کی مشق کرنا ہے, اس لیے کہ یہ علم ہمارے پاس امانت. علم ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت. اس کو ہمیں پہنچانا ہے, عمل کرتے ہوئے اس کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے. اور ہمارے پاس پہنچانے کا میدان بہت وسیع ہے, اس لیے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں. آپ خاتم النبیین ہیں, نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. اور حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں, تمام جہانوں کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے. اور آپ کی نبوت کا زمانہ جو ہے وہ کب تک ہے؟ قیامت تک ہے, کہ قیامت تک کوئی دوسرے نبی ہے تو آپ ہی کا اتباع ہے. تو ہمارے پاس میدان محنت بہت بڑا ہے, بہت وسیع ہے. عرب, عجم, پوری دنیا ہے, میدان ہمارا بہت وسیع ہے. تو اس لیے اس وسیع میدان تک پہنچنے کے لیے ہمیں اچھی طریقے سے اس علم کو پہنچانے کا طریقہ بھی سیکھنا ہوگا. خود عمل کرتے ہوئے, اچھی طرح سیکھتے پڑھتے ہوئے اس کو پورے عالم تک پہنچانے کا طریقہ ہمیں سیکھنا ہے. اس کو کیسے پہنچائیں گے؟ اور یہ راستہ جو ہے آسان نہیں ہے. ہاں, کہ اس میں حالات ہے, مشقت ہے, قربانیاں ہیں, مجاہدے ہیں. اس لیے اس کی ان ساری چیزوں کی مشق ہوگی تو ہم اس راستے پر چل سکیں گے اور ہم اس کو کر سکیں گے.